بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف یرملون کے کون سے قواعد ہیں۔ یرملون 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا را میم لام واو اور نون۔ ان میں سے جو 2 حروف ہیں جن میں لام اور را ہے ان کا مجموعہ لر ہے۔ یہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو نون ساکن نہیں پڑھا جاتا اور تنوین بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ نون اگر لام آ رہا ہے تو وہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو وہ لام میں چینج ہو جاتا ہے اور لام میں ادغام ہو جاتا ہے، اور اگر را ہے تو نون کے بعد اس کے بعد را آ گیا ہے تنوین کے بعد، تو وہ بھی نون را میں چینج ہو کر بدل کر را میں ادغام اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، یا نون ساکن تھا من ربہم تھا لیکن نون ختم ہو گیا، نون ساکن کے بعد جو را آ گیا یرملون میں سے ہے، تو جو یرملون میں سے را ہے وہ آ گیا تو نون کو را میں بدلا اور را کا را میں ادغام کر دیا تو بن گیا من ربہم۔ اسی طرح من لدنک، من لدنک نون ساکن ہے، اس کے بعد لام آ گیا ہے، حروف یرملون میں سے ہے، لہذا نون کو لام میں بدلیں گے اور لام کا لام میں ادغام کریں گے تو لہذا بن جائے گا من لدنک۔ باقی رہ گئے ہیں 4 حروف، یا نون میم واو، ان کا مجموعہ ینمو کہلاتا ہے۔ یہ حروف یرملون میں سے ہیں، اگر ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، اور لام اور را کے اندر بغیر غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ جیسے میوں وال نون ساکن ہے، بعد میں واو ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو لہذا یہاں پر ادغام بالغنّہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور مثال، منادیا ینادی، یہاں پہ یا منادیین کی جو یا ہے اس پر تنوین ہے تو اس کے بعد یا آ رہا ہے، یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، یعنی اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر غنّے کے ساتھ ادغام ہے۔ منادیا ینادی، اور باقی جو حروف ہیں ان کی مثالیں آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور تلاش کر کے کمنٹ میں بتائیں، پڑھ کے سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔